السلام علیکم ناظرین، اللہ سے قوی امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، قرآن میں ارشاد ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر ایک زندہ چیز کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا، موت زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہوتی ہے۔ ناظرین، آج امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی، یعنی کہ وہ 10 مبشرہ میں سے تھے۔ ناظرین، تاریخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف اور عدل کی گواہ ہے۔ ان کا قول تھا کہ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے، وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ رعایا حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتی ہے، اور جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ناظرین، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بدبخت ملعون ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نام کے ایک غلام نے تیز دھار چاقو سے جب وار کیے تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ یکے بعد دیگر اس مجوسی غلام نے 6 وار کی اور سارا جسم لہولہان کر دیا۔ صحابہ کرام نے اس مجوسی کو پکڑنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں 6 اور صحابہ شہید ہوئے، اور اس مجوسی نے بعد میں خودکشی کر لی۔ اور اسی اثناء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ میری فکر نہ کریں۔ ناظرین، ذرا اندازہ لگائیں کہ امیر المومنین کے جسم سے خون جاری ہے اور 6 صحابہ کی لاشیں سامنے پڑی، لیکن نماز کو ان سب چیزوں پر فوقیت دی گئی۔ اور آج ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم میں سے کتنے لوگ 5 وقت کی نمازی ہیں۔ ناظرین، جب امیر المومنین کو دودھ پلایا گیا تو وہ پسلیوں سے ایک طرف نکل گیا۔ طبیب نے کہا، امیر المومنین وصیت کیجئے، کیونکہ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ سیدنا امیر المومنین نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ بتائی تھی، جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین نے فرمایا، جب کہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا، حذیفہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں۔ ناظرین، سوچیں یہ کون پوچھ رہا ہے، جو وقت کے امیر، جو امیر المومنین ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین، یہ میرے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ امیر المومنین فرمانے لگے، بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجیے کہ رسول اللہ نے میرے نام منافقین کے جدول میں شامل کیا ہے کہ نہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی بن گئی، روتے ہوئے کہنے لگے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین میں شامل نہیں فرمایا۔ ناظرین، یہ تھا خوف خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اپنے بیٹے سے کہنے لگے، اس چہرے کو زمین پہ واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے قیامت کے دن اس کو معاف نہیں کیا۔ ناظرین سنیں، یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ وہ ہستی ہے جو امیر المومنین ہے، جن کے عدل کی مثال نہیں ملتی، اور جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت کر کے دار فانی سے کوچ کر گئے، اور اس سے پہلے یہ فرمایا اپنے بیٹے سے کہ جب میرا جنازہ پڑھایا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں شاید مجھ سے حیا کی ہو، دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، اگر وہ جنازہ پڑھتا ہے تو میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے جانا، اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المومنین، آپ کا بیٹے کی عمر کا جست خاکی آیا ہے۔ ہاں، یہاں بھی یاد رکھنا، امیر المومنین نہیں کہنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہیں، اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیں تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا، میری نظریں حذیفہ پر تھی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے جنازہ پڑھا، میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ ابا جان کی میت کو لے کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اماں جان، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اماں عائشہ نے فرمایا، مرحبا، امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ اللہ راضی ہے عمر سے، جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے اتنے ڈرنے والے تھے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھی اسلام کی کہانی، اور آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں یقیناً ہم سب جانتے ہیں، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں، اور اس امید کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو زندگی کے آخری وقت کے جو لمحات تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے تاکہ سب لوگ اس سے مستفید ہوں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔